بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں جی احسان علی مشواڑی اپنے یوٹیوب چینل احسان علی مشواڑی 099 سے آج آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میڈیا اور آن لائن بلیک میلنگ، یعنی چند لوگوں کو عام طور پر میڈیا، موبائل، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ یعنی میڈیا کے کسی بھی ذریعے سے بلیک میل ان سے غلط قسم کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ آج ہم نہ صرف آن لائن بلیک میلنگ کے بارے میں بات کریں گے، بلکہ جو بھی میڈیا کے ذریعے کسی بھی شخص کو بلیک میل کیا جائے تو تب کون سی FIR درج ہوتی ہے، یعنی فیس بک، انسٹاگرام، کسی کمپیوٹر سے، واٹس ایپ سے کسی شخص کو بلیک میل کرنا، کسی کی بغیر اجازت سے کسی کی تصویر اپلوڈ کرنا، اس شخص کی اجازت کے بغیر، یا کوئی بھی ایسی چیز آپ بغیر اجازت اپلوڈ کریں جس سے کسی دوسرے شخص کی بے عزتی ہو، یا کسی کا آپس میں کوئی ذاتی مسئلہ ہو اور وہ میڈیا کے ذریعے آپ کو بے عزت کرے۔ یہ تمام تر حرکات سائبر کرائم FIA کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان حرکات کی رپورٹ کہاں کی جاتی ہے؟ آپ کے پاس ان کے لیے کون سا ثبوت ہونا چاہیے کہ جب آپ سائبر کرائم میں رپورٹ کر سکیں گے؟ کس طریقے سے آپ نے اپنے پاس ثبوت رکھنے ہیں اور آپ نے کس طریقے سے رپورٹ کرنی ہے؟ اصل ٹاپک میں جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں، احسان علی مشواڑی 099۔ اب چلتے ہیں تفصیل میں کہ موبائل، کمپیوٹر کے ذریعے، کسی بھی ایپ کے ذریعے، مثلاً فیس بک، واٹس ایپ، دیگر کوئی ایسی ایپس، IMO، میسنجر، فضول کسی کو بے عزت کرنا، اس کے ذریعے کسی کی تصویر اپلوڈ کرنا، کسی کی ویڈیو اپلوڈ کرنا، یہ تمام تر جو جرائم ہیں یہ سائبر کرائمز کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان سے بچنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے، یعنی جو شخص اس طرح کے جرم کرتا ہے، اس کی رپورٹ اگر آپ سائبر کرائم میں کریں گے تو اس شخص کا اس سے بچنا بہت مشکل ہوگا۔ اب اگر آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ آ جائے تو آپ رپورٹ کس طرح کریں گے؟ آپ نے رپورٹ کہاں کرنی ہے؟ تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا ثبوت ہونا چاہیے؟ یہ تو ہو گیا طریقہ کار، یعنی کس طرح کسی کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی غلط قسم کی آپ کی تصویر فیس بک، میڈیا پر، واٹس ایپ کے ذریعے، میسنجر کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے آپ کی کوئی ایسی تصویر اپلوڈ کر دے یا آپ کی کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ کر دے جس سے آپ کی بے عزتی ہو، تو اگر آپ کی کوئی تصویر اپلوڈ کی گئی ہو تو آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لینا ہے اپنے پاس ثبوت رکھنے کے لیے، اس کے ساتھ تاریخ اور وہ جس بندے نے وہ تصویر اپلوڈ کی ہے، وہ تصویر جس نے اپلوڈ کی ہے اس کا نام اور اس کا نمبر آنا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے آپ کی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے والے کا نام بھی اسکرین شاٹ کر لیں۔ یا آپ لوگوں کو کوئی غلط میسج کرتے ہیں آپ کو تو اس میسج کو بھی آپ اپنے پاس بطور ثبوت رکھنے کے لیے اسکرین شاٹ لے لیں یا اس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ تو ہو گیا آپ نے اپنے پاس ثبوت کس طرح رکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے درخواست کس طرح سائبر کرائم میں دینی ہے، تو یہ تمام تر تفصیل میں آپ کو مہیا کروں گا۔ یہ آپ کو
اس کے لیے آگے آپ نے درخواست کس طرح دینی ہے، یہ تو آپ نے اپنے پاس ثبوت رکھ لیے۔ اس کے بعد آتا ہے درخواست کا طریقہ، کس طریقے سے آگے آپ نے درخواست پٹ اپ کرنی ہے سائبر کرائم میں۔ آپ نے اپنے کسی قریبی سائبر کرائم کے دفتر میں جانا ہے، وہاں پر آپ نے مینول طریقے سے درخواست لکھنی ہے کہ یہ شخص ہے جی، یہ میرے پاس ثبوت ہیں، یہ میں نے اسکرین شاٹ لی ہے، یہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، یہ شخص مجھے میڈیا کے ذریعے بےعزت کر رہا ہے۔ تو آپ نے درخواست کے ساتھ ایک عدد بیان الفی بھی لکھنی ہے۔ اس بیان الفی میں بھی اسی طرح درخواست کا وہ ڈیٹیل، آپ جس طرح آپ نے درخواست میں ڈیٹیل دی ہے تو وہی ڈیٹیل آپ نے بیان الفی میں دینی ہے، کیونکہ وہ بیان بھی لیتے ہیں اسٹامپ پیپر پر۔ آپ نے دفتر میں بیان الفی اور درخواست جمع کرنی ہے۔ یہ تو ہو گیا مینول طریقہ۔ اس کے بعد آپ آن لائن بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ آپ نیٹ پر سرچ کریں، سائبر کرائمز کی سائٹ آپ کے پاس آ جائے گی، اس میں ایک پروفارما ہے، وہ پروفارما آپ نے پر کرنا ہے۔ اس میں بہت سے خانے ہوتے ہیں، آپ نے کسی پڑھے لکھے بندے سے وہ پر کرنا ہے اور اپنے ثبوت اس کے ساتھ اسی آن لائن اس سائٹ پہ آپ نے بھیجنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی درخواست پر سائبر کرائم دفتر والے عمل درآمد شروع کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے بے غم ہو کے نہیں بیٹھنا۔ آپ کو سائبر کرائم کے دفتر سے کال بھی آ سکتی ہے، کوئی خط و خطابت بھی وہ آپ کے ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ تو ثبوت پورے رکھ کر آپ درخواست دینی ہے۔ جب آپ دفتر میں آپ کو بلانے کی تاریخ اس میں وہ کال کے ذریعے یا خط و خطابت میں آپ کو دفتر بلانے کی تاریخ وہ دیں گے۔ آپ جب درخواست پر اس کے بعد آپ کی درخواست پر انکوائری ہوگی، اگر درست ہوئی تو آپ کی درخواست، تو اس کے بعد ایک دوسرے شخص کو جس کے خلاف آپ نے درخواست دی ہے اس پر وہ جرم ثابت ہو گئی اور ایف آئی آر کے بعد آپ کو پھر بلایا جائے گا۔ ان کی اپنی عدالتیں ہوتی ہیں، وہاں پر آپ کو بھی بلا سکتے ہیں، تو ثبوت وغیرہ آپ نے اپنے پاس مضبوط رکھنے ہیں، ورنہ فضول میں آپ کا ٹائم اور پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ تو آپ کو ان کی عدالت نے فیصلہ سنانا ہوگا، سزا بھی عدالت نے دینی ہوتی ہے۔ ایف آئی اے والے اس شخص کو یا مجرم کو سزا نہیں دیتے، درخواست صرف اس کو وہ پکڑتے ہیں اور عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد سائبر کرائم والے کرتے ہیں۔ آن لائن اور مینول طریقہ اور یہ تو آپ نے سن لیا۔ ان کی اپنی ای میل ایڈریس بھی ہے، وہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں ان کی سائٹ پہ، اس کے ذریعے بھی آپ درخواست دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، کیونکہ میڈیا میں آپ کسی بھی شخص کو دھمکیاں دیں گے، میسج کریں گے، اس کی کوئی ویڈیو آپ اپلوڈ کریں گے اور وہ سمجھدار شخص ہو تو وہ آپ کے خلاف یہ تمام تر ثبوت رکھ کے آپ کے خلاف ایف آئی آر سائبر کرائم میں کر سکتا ہے۔